السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک عزیز دوست نے کافی اچھا سوال کیا۔ دوسرے اور بھی دو چار ان کے سوالات کافی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ سعودی وغیرہ میں رہنے والے شخص کا، سعودیہ وغیرہ میں رہنے والے کسی آدمی کا یہاں ہندوستان، ایشیا وغیرہ میں 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال اس وجہ سے ہے کہ سعودیہ، کویت، ریاض، دبئی وغیرہ میں قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے مہینہ ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں ایک دن بعد شروع ہوتا ہے، تو وہاں 10، 11، 12 جن دنوں میں ایام اضحیہ قربانی کے دن گزرتے ہیں تو ایک دن پہلے شروع ہو کر ایک دن پہلے ختم ہو جائے گا، اور یہاں ہندوستان میں ایک دن بعد میں شروع ہو کر ایک دن بعد تک باقی رہے گا دن۔ تو جب یہاں 12 ذی الحجہ رہے گا تو وہاں پر 13 ذی الحجہ رہے گا، اور 13 کو تو وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے سعودیہ میں، ریاض، کویت وغیرہ میں۔ تو وہاں کا اگر کوئی ہمارا رشتہ دار یہاں انڈیا میں اپنی قربانی کروانا چاہتا ہے تو اس کے پاس تو وقت ختم ہو چکا ہے، قربانی کے 3 دن پورے ہو گئے۔ اب یہاں انڈیا میں اور ایک دن باقی ہے، چونکہ یہاں دیر سے شروع ہوا ہے وقت، تو قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی کے دن پورے دنیا میں 10، 11، 12 یہ 3 دن ہی ہیں۔ تو مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم سیدھا اور صاف صاف مسئلہ اگر بول دیا جائے، سیدھی بات یہ ہے کہ جائز ہے، یعنی سعودیہ وغیرہ میں رہنے والا شخص 12 ذی الحجہ کو اپنی قربانی، یعنی انڈیا میں 12 ذی الحجہ ہے اور ان کے پاس 13 ذی الحجہ ہے، ان کے پاس قربانی کا وقت ختم ہو گیا، ہمارے پاس قربانی کا وقت باقی ہے اور یہاں قربانی کی جا رہی ہے، تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بعض علماء کا اختلاف بھی ہے، وہ حضرات درست نہیں مانتے ہیں، لیکن جہاں تک احقر نے مطالعہ کیا، کتب فتاویٰ میں غور کیا اور اپنے اکابر کی تحریرات دیکھے، تو یہی مناسب اور راجح معلوم ہوا کہ یہ بات صحیح ہے کہ 12 ذی الحجہ کو جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر وہ قربانی درست ہو جاتی ہے۔ تفصیل میں اگر بتایا جائے تو اسے ہم 4 باتیں سمجھ سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا شرط وجوب، یعنی قربانی واجب ہونے کی شرط کیا ہے، کہ آدمی کا آزاد ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا، یہ سب چیزیں تو قربانی واجب ہونے کی شرط ہیں۔ یہ قربانی واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ دوسری بات، قربانی واجب ہونے کا سبب یہ ہے کہ قربانی کا وقت ہونا، جسے پہلے مسئلے میں بھی بیان کیا گیا کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، مغرب تک، تو یہاں جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں قربانی کے وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو چکی اور 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک وقت باقی رہتا ہے، اور صاحب نصاب پر جو قربانی واجب ہو چکی ہے 10 ذی الحجہ آنے سے 12ویں ذی الحجہ کی تاریخ گزر جانے کے بعد بھی وہ ذمہ اس کے باقی رہتا ہے۔ 3 دن گزر گئے تو اب قربانی اس پر سے معاف ہے، ایسا نہیں ہے، قربانی اس کے ذمہ اب بھی واجب ہی ہے، وہی ادا کرنا چاہیے۔ اب وہاں ٹائم نہیں ہے لیکن واجب تو اس کے ذمہ ایسے ہی باقی ہے، تو اب اس کو ادا کرنے کے لیے، چونکہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت میں نیابت چلتی ہے، خود کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ جب نیابت چلتی ہے تو اپنے ہی ملک میں کرنا ضروری ہے، دنیا میں کسی بھی خطے میں جہاں پر بھی آپ یہ حکم اللہ کا پورا کر سکیں اپنی طرف سے کروا دیجئے۔ تو وقت باقی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اور آپ پر واجب باقی ہے، تو سعودیہ کا کوئی شخص انڈیا میں اپنی قربانی انڈیا کی تاریخ کے حساب سے 12ویں ذی الحجہ کو کرا سکتا ہے۔ تو واجب ہونے کا جو سبب ہے وقت، وہ وقت ابھی باقی ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں۔ اور تیسری بات ہے شرط ادا، یعنی یہ قربانی واجب ہونے کے بعد اس کی ادائیگی کی شرط کیا ہے، کہ مالک نصاب پر قربانی کے ایام اور وقت داخل ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جانا۔ تو اب جب یہ واجب ہو گئی
وقت سے قبل درست نہیں ہو سکتی چونکہ قربانی کا سبب نہیں پایا گیا، اور ادا شرط ہونے کے لیے جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے اس سے پہلے مسئلے میں بھی ذکر کیا گیا کہ شہر میں رہنے والا اپنی قربانی دیہات میں کرا رہا ہے تو دیہات کا ٹائم دیکھتے ہیں، دیہات میں رہنے والا اپنی قربانی شہر میں کرا رہا ہے تو شہر کا وقت دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے قربانی صحیح ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے، چوتھی بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے ایام میں اصل قربانی ہی کرنا چاہیے، قربانی کے ایام میں قربانی ہی اصل ہے۔ تو اب قربانی کے ایام دنیا کے کسی بھی کونے میں باقی ہوں تو اصل قربانی ہے، تو آپ یہی حکم پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں بدرجہ مجبوری ایام فوت ہو چکے، اب کہیں بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس حساب سے خلاصہ یہ ہوا کہ جب سعودیہ میں رہنے والا شخص اس کے اپنے سعودیہ عرب کے اعتبار سے 13ویں ذی الحجہ کا دن ہو اور اسی دن ہندوستان میں 12ویں ذی الحجہ کا دن ہو، تو سعودیہ میں مقیم شخص اپنی قربانی ہندوستان کی 12ویں ذی الحجہ کے تاریخ کو کرا رہا ہو تو جائز ہو جائے گی، کیونکہ وجوب کا جو سبب ہے وقت، قربانی واجب ہونے کا سبب وقت کا ہونا، وہ وقت کا زمانہ ابھی باقی ہے جہاں قربانی کی جا رہی ہے، مقام اضحیہ جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر قربانی کا وقت باقی ہے، اس واسطے یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیے ہم اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کر حج کو بھیجیں تو نیابت جب حج میں چلتی ہے تو حج میں کس کے وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ جو شخص حج کر رہا ہے نائب بن کر اس کے وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر عرفہ میں، مزدلفہ میں، منی میں وہاں اپنے حساب سے وہ وہاں کے وقت کے حساب سے وہ اعمال اور معمور بہ کو، یعنی وقوف عرفہ کو، منی اور مزدلفہ اور طواف وغیرہ سب وہاں کے وقت کے حساب سے کرتا ہے۔ تو جس چیز میں نیابت درست ہوتی ہے اس میں نائب کے وقت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیا کے وقت کے حساب سے وہاں پر وہ عرفہ کو جا رہا ہو، انڈیا کے ٹائم کے حساب سے وہ وہاں پر مزدلفہ جا رہا ہو، چونکہ میں جس کی طرف سے کر رہا ہوں ان کے لیے عرفہ کا دن آج ہی ہے، ان کے لیے طواف زیارت کا وقت یہ ہے، بلکہ وہ شخص وہاں کے اعتبار سے کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اس میں بھی نیابت درست ہے تو یہاں پر بھی نائب جہاں پر قربانی کر رہا ہے وہاں کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ سعودیہ عرب میں رہنے والا شخص اپنی قربانی 12ویں ذی الحجہ کو انڈیا کے اعتبار سے 12ویں ذی الحجہ کو بالکل کرا سکتا ہے، قربانی درست ہو جائے گی۔ یہی فتویٰ مفتی اعظم گجرات مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں دیا ہے وضاحت کے ساتھ، اور ایسے ہی یہی فتویٰ مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھا ہے، اور حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی تائید دوسرے کتب فتاوی سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت مفتی سید احمد صاحب خانپوری اور ایسے ہی حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امداد الفتاوی اور ایسے ہی فتاوی رحیمیہ پر بھی کافی کام کیا تھا، تو ان حضرات نے بھی کافی توجہ سے جس طرح مشکل مسائل کو حل کیا ہے، توضیح کی ہے، اسے تسامح قرار نہیں دیا ہے۔ اور ایسے دیگر کتب فتاوی میں بھی جیسے فتاوی قاسمیہ میں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے، اور دیگر کتب فقہ میں بھی لکھا ہے جیسے مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سعودیہ میں رہنے والے کی یا دوسرے ممالک میں رہنے والے کے پاس اگر ٹائم ہو بھی چکا ہو، گزر بھی چکا ہو، جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر اگر قربانی کا وقت باقی ہو تو وہ قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کافی رسالے بھی آ چکے ہیں، تحقیقات اور طویل فتاوی بھی آ چکے ہیں، کافی علمی اور تحقیقی رسالے بھی اس پر لکھے گئے ہیں، اس لیے قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک زائد بات یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ قربانی شرعی اعتبار سے تو درست ہے، مگر محض سستی کی چکر میں پڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اپنی قربانی کو منتقل کرنا یہ عبادت میں کنجوسی اور ایک مکروہ عمل ہے۔ یعنی ہم اگر سعودیہ میں قربانی کریں گے تو بہت مہنگا لگے گا، اس لیے وہاں ہم کرا دیں گے تو بہت سستے میں کام ہو جائے گا۔ ہم اگر یو پی میں کرتے ہیں تو بہت مہنگا پڑے گا، ہم جنوب میں کر دیں گے تو بہت سستا پڑے گا۔ تو کم قیمت والی ہونے کی بنیاد پر محض ایک جگہ سے دوسری جگہ قربانی کرنا شریعت میں کے اعتبار سے تو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی صوبے میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن مالی عبادت میں جتنا زیادہ ہم جائز حدود میں رہتے ہوئے دکھاوے کے بغیر، فضول اور اسراف کے بغیر مناسب جانور، اچھا جانور اگر خریدتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہی ملے گا۔ محض سستے کو دیکھ کر اگر ہم قربانی کی جگہ بدلتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہوگا۔ چنانچہ فتاوی محمودیہ، کتاب الفتاوی، جامع الفتاوی، مسائل قربانی و عقیقہ میں مختلف کتب فتاوی میں اس کی صراحت موجود ہے کہ نقل مکانی میں یعنی دوسری جگہ قربانی کرنے میں نیت ہماری درست ہونی چاہیے، سستی کی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا جانور قربانی دی جائے، یا اگر جگہ منتقل کرتے ہی ہوں مجبوری کی وجہ سے تو کم قیمت والے کی طرف توجہ نہ ہو، اچھے قیمت والے جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کی جائے۔